رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید کہتے ہیں، رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے۔ تینوں حضرات، پہلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے، آپ سب واقف ہیں کون ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے اور آپ کے بہت ہی اپنے قاسم علی شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی بڑا ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ یہ احساس دنیا کو دلا دیں کہ دیکھیں میں ہوں اور میں آپ کا ہوں اور آپ کیا خوبصورت اور آپ کے لیے ہوں، سو یہ کہ کیا خوبصورت۔ ویسے یہ عنایت اللہ کی ہوتی ہے، ٹوٹلی اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ احساس لوگوں کو ہو جائے کہ آپ ان سے اس کو کانشیسلی اچیو نہیں کر سکتے۔ اگر اسے کو کہ میرے پاس فارمولا ہے دل جیتنے کا، نہیں، غلط ہے۔ یہ اللہ مہربانی کرتا ہے، الحمدللہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ تو اللہ ایسی عنایتیں جاری و ساری رکھیں۔ اچھا جی، آج جو ٹاپک ہمارا ہے نا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بچپن سے، یعنی ہم جب پیدا ہوتے ہیں تب سے لے کے جب تک چلے نہیں جاتے قبر، بچپن سے 55 اور پھر قبر تک کا جو سفر ہے، اس میں لرننگ ایٹیٹیوڈ۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ کر لیتے ہیں نہیں کرنا، سیکھنا نہیں، جو سانو پتہ ہے وہی عقلیں کھول لے، اور دوسرا ایک انسان ہوتا ہے جو ہر لمحہ لرن کرنا چاہتا ہے، چھوٹوں سے بڑوں سے پھولوں سے۔ یہ لرننگ ایٹیٹیوڈ کتنا ضروری ہے؟ ہاں، بہت اعلیٰ، ایسا خوبصورت موضوع ہے۔ دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو بائی برتھ تجسس دیا۔ اچھا، یہ جو تجسس ہے نا، یہ ایسی کمال کی چیز ہے کہ جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ یہ کہتا ہے، اللہ کا پیغام، کہ ہم نے تمہیں قلم دیا۔ بالکل۔ اچھا، قلم جو ہے وہ اس کی ایک طاقت ہے۔ بالکل۔ اچھا، جو قلم ہے نا وہ عربک میں کیونکہ معنی زیادہ ہیں، تو بعض سمجھنے والے کچھ اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں کہ قلم کا معنی کاٹنا ہے، اچھا، سر قلم کرنا۔ اوکے، اچھا اچھا، جب آپ کاٹتے ہیں، یعنی آپ اس کو اگر پنجاب میں کہتے تو آپ چھلتے ہیں، تھوڑا سا ایسے اسکریچ کرتے ہیں، اور زیادہ اچھا ورڈ، تو آپ حقیقت کو جانتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ جو قلم دیا، یہ کہیں ایک لیئر اور بھی ہے، قلم یہ یا تجسس، اور ہم نے تمہیں تجسس دیا۔ تو وہ قلم لکھنے والا بھی ہے لیکن قلم تجسس بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ تجسس، ہاں، کیوریوسٹی، وہ تجسس کا کمال یہ ہے، وہ جاننے کی حس کا کمال یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ بچے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ یاد کیجئے، ہمیں بچپن کی عیدیں نہیں بھولتی، بچپن کے میلے نہیں بھولتے، بچپن کی مہندی ولیمہ شادیاں نہیں بھولتی، بچپن کی وہ شاپنگ جو ہم نے کی ہوتی نہیں بھولتی، بچپن کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں تادیر یاد رہتے ہیں، اور بعد میں انہی چیزوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر اس چیز کا مزہ ختم ہو جاتا ہے جس کو آپ جان چکے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی گہری بات ہے، جب بھی آپ جان جاتے ہیں نا، مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ لاہور کی ایسی کوئی جگہ جو آپ نے پہلے دیکھی ہو، آپ کو کوئی دوبارہ جانا ہے، آپ کہ نہیں میں نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن ایک ایسی جگہ جو پہلے نہ دیکھی ہو تو آپ کو ہوتا ہے۔ چند دن پہلے آپ جانتے ہیں ایک بڑے اہم آفیسر فاؤنڈیشن بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کو میں گورنمنٹ کالج لے گیا، تو جب میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے نہیں میں نے گورنمنٹ کالج پہلے نہیں دیکھا۔ اچھا، وہ تو شاید اسٹوڈنٹ لائف میں تھوڑا چکر لگا ہوگا۔ تو پھر جب انہیں بتایا گیا کہ یہاں پر علامہ اقبال کا کمرہ ہے، جس میں وہ جس ہاسٹل جس کمرے میں رہتے تھے، ان کی خواہش یہ تھی، انہوں نے کہا کہ میرے آج کی یہاں آنے کی قیمت اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے وہ کمرہ دکھا دیجیے۔ اچھا، یعنی تجسس ایسی کمال کی چیز ہے کہ آپ گریڈ 21-22 پہ بھی بیٹھے ہو تب بھی آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا کیا، اس تجسس کے رستے میں کئی رکاوٹیں، پہلے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر میں ڈسکس کروں گا کہ جاننا، پرکھنا، سمجھنا بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو چینلائز، اس ابیلٹی کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس ٹیلنٹ کو کیسے چینلائز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے رستے میں سب سے بڑی ہرڈل جو ایکسٹرنل ہے، کچھ ایکسٹرنل ہرڈلز ہیں، کچھ انٹرنل۔ ایکسٹرنل ہرڈل ہے جب ہم بچوں کے سوالوں کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ اوہ، بڑی اہم بات ہے یہ۔ کلاس روم میں، گھر میں، اسکول میں، اب جب آپ ڈسکریج کرتے ہیں تو دراصل آپ ایک بہت بڑا ظلم کر دیتے ہیں، فل سٹاپ لگا دیتے ہیں۔ ہم کرتے کیوں ہیں ویسے ایسا؟ کیا اس کے پیچھے؟ ہمیں لگتا ہے کہ جب کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو ہمیں آنسریبل کر رہا ہے، ہم کیوں آنسریبل ہوں، اور بہت سارے جواب ان کو نہیں پتا ہوتے، جس وجہ سے شاید اور لا علمی ہماری ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ کہنے کی بجائے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم ڈانٹ دیتے ہیں، ایسا سوال نہیں کرتے بچے، ایسی باتیں تھوڑی کرتے ہیں۔ پھر سوال، اصل میں سوال کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔
اور میرا ماننا ہے کہ جس معاشرے میں سوال کا سر قلم ہو جاتا ہے, جس معاشرے میں بچوں کی کیوریوسٹی, تجسس ذبح کر دیا جاتا ہے, اس معاشرے کی لیبارٹریاں ویران ہوتی ہیں, وہاں پریکٹیکل کی کاپیاں بنی بنائی ملتی ہیں. اس معاشرے میں نوٹس, اسائنمنٹس رکشے کے اشتہاروں کے پیچھے وہ لگے ہوتے ہیں کہ بنے بنائے لے لیں ہم سے. تو اس معاشرے میں پھر کوئی انوینشن نہیں ہوتی, اس میں صرف یہی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے اگر آپ یہ آیت پڑھ لیں گے تو ثواب ہوگا. وہ ٹیکنالوجی بنانے کا فن نہیں بتایا جا رہا ہوتا, اور نہ وہ معاشرہ وہ ٹیکنالوجی بنا رہا ہوتا ہے. تو بڑا چیلنج یہ ہے کہ باہر کی دنیا سے ڈسکریج کرنا سوالوں کو, وہ ڈسکریجمنٹ کہیں نہ کہیں سوالوں کو چھین لیتی. نمبر 1. نمبر 2, دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ اندر کا مسئلہ ہے. انسان کی اپنی ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ جاننا نہیں چاہتا. یہ بہت کامن ہے, اور پروفیشنلز میں تو بہت کامن ہے, افسروں میں بڑا کامن ہے. اچھا, میں تو اس افسر کے ہاتھ چومتا ہوں جو اپنے تجسس کو بچائے بیٹھا, جو ماننے کو تیار ہے کہ مجھے نہیں پتا. دیکھیں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے واسف صاحب کا کہ ہم معلوم کو علم سمجھتے ہیں, حالانکہ نامعلوم اور لا معلوم بھی علم ہے. یعنی وہ چیزیں بھی علم ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہیں, جو علم میں نہیں. اس لیے واسف صاحب کا جملہ کہ اپنی لا علمی کے احساس کا نام علم ہے. یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے نہیں پتا, یہ علم ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا. بالکل بالکل. تو آپ کو اگر پتہ لگ گیا کہ مجھے پتا ہے, لا علمی کی انتہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں پتہ ہی نہیں ہے, اور اوپر سے آپ کو وہم ہے کہ مجھے پتا ہے. پتہ ہے, اتنی گو ہے آپ کی. کیا خیال ہے جی؟ تو پھر کیا ہوگا جب آپ کو یہ وہم ہے, آپ اس کو سمجھنے کے لیے تخیل میں سوچتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہال ہے اور اس میں لائٹ نہیں ہے, ٹھیک, اور مکمل اندھیرا ہے, اور ایک رستہ ہے, ٹھیک, ایک دروازہ ہے جہاں سے نکلا جا سکتا ہے. صحیح. اور آپ کی ایگو اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ جاننے کو تیار نہیں ہے کہ رستہ کہاں پر ہے, دروازہ کہاں پر ہے. Oh God. اچھا, آپ کی ایگو اتنی زیادہ ہے کہ ایک ہاتھ پکڑ ہے اسی اندھیرے میں کوئی, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نکال لوں گا. آپ ہاتھ پکڑوانے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک ٹارچ ہے جو کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے فالو کرو تو میں باہر نکال دوں. آپ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, آپ اس پہ بھی شک کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کی ایگو اتنی زیادہ ہے, آپ کی انسیکیورٹیز اتنی زیادہ ہے, آپ اتنے ڈرے سہمے ہیں. آپ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ خطرے میں ہوتا ہے جو اعتماد نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. کیونکہ آپ کے لاکھ بار اعتماد ٹوٹیں پھر بھی آپ کو اعتماد ہی کر کے نکلنا ہے. اس اندھیر کوٹھی میں سے نکلنے کا رستہ اعتماد ہے. اعتماد ہے, بالکل. تو آپ اللہ نہ کرے ایگو آپ کی ایسی بن گئی ہے, نیگیٹو ایگو, کہ آپ کسی کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا, پھر آپ کوشش تو کریں گے بالکل, لیکن آپ کا دیوار کو جا کے سر لگے گا, پھر آپ ٹوئیں گے. پنجابی کا ورڈ بڑا اچھا ہے, ٹٹولنا, ٹونا. آپ دھکے کھاتے ایک دم, کبھی پاؤں لڑکے گا, کبھی سر پھٹے گا, کبھی کونیے, اور بڑی ایفرٹ کے بعد نکلیں گے. اچھا اگلی بات, کہیں تو نکلیں گے نہیں, وہ کہیں گے ایسی ایتھی ٹھیک ہے, ادھر ہی ٹھیک ہے, نہیں رہی گا ہی نہیں, نیرا بھی نہیں گا, کہاں چٹا ہے. کامن یہ مثالیں ہیں جو کہتے ہیں کہاں چٹا ہے. یہ تو بہت, آئی ایم سوری بٹ دس از ہائٹ آف اسٹبرنس, ڈھٹائی کی انتہا. اب دیکھیں نا یہ باتیں جو ساری کی ساری میں آپ کے ساتھ بہن کرتا ہوں. آج ماشاءاللہ دیکھیے رمضان کے کتنے روزے گزر گئے, اور ہر دفعہ ہم ایک موضوع لیتے ہیں. الحمدللہ. یہ کوئی کتابوں سے نکلی باتیں نہیں ہیں, یہ تجربات, مشاہدات اور زندگی کا علم ہے جو زندگی کے بازار سے دھکے کھا کے میں نے سیکھا ہے. ایسے ہی یہ اسی لیے شیئر کر رہا ہوں. اچھا, اب اگر خوش قسمتی کی آپ کی, اچھا آپ دیکھیے کہ اس میں ٹھڈے کیوں لگ رہے ہوتے ہیں, اس اندھیرے میں ٹھڈے لگتے ہیں ایگو ٹوٹ جائے آپ کی. بالکل, آپ کی ایگو توڑنے کے لیے دھکے مل رہے ہوتے ہیں, اور بھی تو نکلنا چاہ رہے ہیں نا آخر. اس زندگی کے اندھیرے میں سے دروازے تک بڑی دنیا پہنچنا چاہ رہی ہے کہ کسی طرح نکل جائے مسئلے میں سے. اس وقت کئیوں کی کونیاں لگ رہی ہیں, کئیوں کے ٹھڈے لگ رہے ہیں, کئیوں کے دھکے لگ رہے ہیں, کئی جگہ پہ نیچے گر رہے ہیں. وہ کیوں گر رہے ہیں؟ اس لیے نیچے گر رہے ہیں کہ آخر کار آپ کی ایگو ہرٹ ہو, آپ ٹوٹیں, آپ اتنا ٹوٹیں کہ آخر کار آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہاں سے نکلنے کے لیے مجھے رستہ بتانے والا چاہیے, مجھے کوئی رہبر چاہیے. ایک بات یاد رکھیے, بڑا خوبصورت جملہ ہے ہمارے استاد بابا عرفان الحق صاحب کا. وہ فرماتے ہیں بیعت ایگو کو توڑنے کا سب سے آسان رستہ. اچھا, یہاں پر بیعت کو میں انکریج نہیں کر رہا, بیعت صوفیزم میں بہت زیادہ ہے, اس پہ ایک ڈسکشن ہے شریعت کی اور باقی, وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے لیکن وہ کہتے ہیں کسی کو اپنا رہبر بنا لیں. آپ جب کسی کو رہبر مانتے ہیں. اچھا, پھر صوفیزم میں دوسرا جملہ ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے. وہ کیوں ہے؟ یا نفس پیر ہے. وہ کیوں ہے؟ جب آپ کا گائیڈ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو دراصل جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ ممکن ہے شیطان ہو. بالکل صحیح. گائیڈ جس کا بھی ہوگا نا اس کی ایگو ہرٹ ہوگی,
اچھا گائیڈ کا ایک کمال ہوتا ہے, اچھا گائیڈ جو بڑا منجا ہوا گائیڈ ہوتا ہے نا, جسے مرشد کہہ لیں, استاد کہہ لیں, ہم تو بڑے عاجز لوگ ہیں نا, ہم نے جن سے سیکھا وہ تو بڑے کہہ لیجیے پختہ لوگ تھے, وہ اسائنمنٹس دیتے ہیں جان کے ایسی جسے ایگو ہرٹ ہو. اچھا, میں نے برتن دھوئے ہوئے, صحیح, میں نے جھاڑو لگایا ہوا, صحیح, میں نے چائے بنائی ہوئی, میں نے وہ جوتیوں کو سیدھا کیا ہوا, بالکل ٹھیک, وہ جو خانقاہ کے باہر ان کا رخ, بالکل بالکل, آنے کا یہ جانے کا یہ, اپنے ہاتھوں سے. مجھے یاد ہے ایک استاد تھے, ان سے میں نے میڈیٹیشن سیکھی, لاہور کا ایک بڑا معروف ہوٹل, اس کا نام بدل چکا ہے, 2003 کی بات, 4 کی 3 کی. تو پہلے دن انہوں نے ایک عجیب کام کروایا. انہوں نے, میں نام بھی لے لیتا ہوں, چلے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, پروفیسر معیز حسین. ٹھیک ہے, تو آپ نے شاید ٹی وی کبھی کیا ان کے ساتھ, جی, تو کراچی سے ہیں. تو معیز صاحب نے کیا کیا کہ ہم 100 لوگ تھے کلاس میں, اور 100 کو ایک اتنا بڑا بورا سا منگوایا, اس بورے میں برش اور پالش تھے. ٹھیک, اچھا, سب کو دیے, اور کہا کہ جاؤ یہ پاس باہر مال روڈ ہے, رکشے والوں کو روک کے اور سڑکوں پہ لوگوں کو روک کے ان کے جوتے پالش کرو. او گاڈ, بہن بڑی دنیا نے ادھر انکار کر دیا. اچھا, لوگوں نے اپنے نہیں کیے ہوتے. صحیح, بالکل ایسے ہے. اور پھر چلے ابو کے کرنے ہیں, پھر چلے بڑے بھائی کے کرنے ہیں, استاد کے کرنے ہیں, راہ جاتے رکشے والے کو روک کے پہلے تو اس کو کنونس کرنا ہے کہ میں نے آپ کے جوتے پالش کرنے. ہوئے 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 ہوئے, مطلب اس کو خدا ذرا مذہبی عمل نہ سمجھیے گا, ذرا اس کو آپ اس کو فلسفیکلی سمجھیے. بالکل, تو میں اور آکر کو توڑنے والی, میں نے کوئی تقریباً 9 لوگوں کے کیے پالش نا. تو واپس جب ہم آئے تو واپس آتے ہی معیز صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا میں تم لوگوں کا موازنہ نہیں کر رہا, میں نہیں پوچھنا چاہتا تم نے 2 کیے ہیں, اس نے اتنے کیے, ہم بس ہر ایک کو اپنے پتا دیں یا کسی نے بتا دیا ہوگا. تو انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کی, انہوں نے کہا جس نے جتنے زیادہ پالش کیے نا وہ زندگی میں ترقی اتنی زیادہ کرے. اوئے ہوئے ہوئے, زبردست. ہم سب نے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ جوتے پالش کرنے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس نے اپنی ایگو کو اتنا مسئلہ ہے کہ اس کے نصیب میں صرف بام عروج ہے. واہ واہ واہ, اتنا نیچے گرا لیا ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ میں عروج کیوں نہیں کہتا, کیونکہ عروج صرف شراز بھائی کی ہے. تو میں نے بام عروج کر دیا. جیسے ہی میں عروج کہنے لگتا ہوں تو میرے ذہن میں شراز بھائی آ جاتے ہیں, میں پھر فوراً کہتا ہوں کہ نہیں, اس کے نصیب میں صرف اور صرف ان کا دیکھیں نا جی, وہ ہمارے بھائی ہیں اور آپ بہن ہیں, تو یہ کتنا احترام کا تعلق ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے, ہمیشہ ہنستا کھیلتا رکھے, اور جس طرح آپ کا پیار ہے وہ بڑھتا رہے ہمیشہ. تو کہہ لیجئے کہ یہ اب پتہ نہیں اس دن کوئی 8 تھا, کوئی 7 تھا, میں 9 تھا, اور میں نے بہن آزما کے دیکھا کہ مجھے زندگی میں چھوٹا کام کرتے مجھے کبھی شرم نہیں آئی. میری پوری ٹیم کو پتا ہے. ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, 9 نمبر جو ہے, آپ پتہ نہیں عدد کے اوپر آپ کا ہے, 9 نمبر آپ کی جدہ جناب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. تو اگر آپ اس حد تک چلے جائیں تو پھر اللہ آپ کو عروج ہی عروج عطا فرماتا ہے. بالکل, بام عروج عطا فرماتا ہے. اچھا, مختلف ذرائع ہیں نا لرننگ کے. اب آپ نے کہا, آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنی ایگو مار کے ایک حد تک, ایک ایکسٹریم پہ جا کے آپ اپنے آپ کو سیکھتے ہیں. اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کتابیں لے کر, کوئی کسی کو ٹیچر بنا کر, کوئی تجربہ کر کے, اور کیا ذرائع ہیں ایسے جس سے. اچھا دیکھیں, میں اس کو تھوڑا سا لنگر کرتا ہوں پہلے والے ٹاپک کو, پھر اس میں سے یہ پوائنٹ نکالوں گا. دیکھیے استادوں سے نا میں نے سیکھا, استاد نا سب سے پہلے ہمارا جو ایگو ہرٹ کرتے ہوئے, ایک استاد تھے وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جب کھانا لگ رہا ہوتا ہے نا تو تم پیش کیا کرو. ٹھیک ہے. اب آپ جانتے ہیں کل کی جو افطار تھی, چند دن پہلے کی افطار, اس میں ایک بڑے اہم آفیسر تھے, ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی تھی. مجھے بالکل کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ اٹھ کے رائتا سب کی پلیٹوں میں ڈالنا, اٹھ کے کباب سرونگ کرنا, اٹھ کے روٹی گرم, پھر اٹھ کے اچانک کسی کی روٹی جو آدھی ٹھنڈی ہوگی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے ادھر گرم رکھ دینا. جس بندے کو یہ چھوٹے چھوٹے مینرز نہیں آتے, ایک بات یاد رکھنا, کھانا سب نو آندا ہے, کھلانا کسے کسے نو. بہت اچھی بات ہے, اور یہ میں بتا دوں کہ بڑا اچھا کھانا اور چائے پلانا یہ جانتے ہیں. تو یہ جو کھانا ہے نا, ڈنگر کو بھی آتا ہے معافی کے ساتھ, یہ تو گائے کو بھی آتا ہے, یہ تو جانوروں کو بھی آتا ہے. کھلانا اور پیش کرنا, یہ ہے پھر اگین یہ انسان کی معراج ہے کہ اس کو ظرف اللہ نے دے دیا ہے کہ کھلانا کیسے, رجانا کیسے ہے, پھر رجا کے دعا کیسے لینی. ہم کہتے ہیں کہ بھوکھا دعا دیتا ہے, آئے ہائے ہائے, یہ ادھوری بات. جب وہ رج جاتا ہے تب وہ دعا دیتا ہے, جب وہ رج جاتا ہے, اور وہ بھوکا لازمی نہیں غریب ہی ہو, کوئی بھوک ہے, آپ اس کی سیوا کر کے دیکھیں. یہ جو سیوا ہے نا, اس کو کبھی گوگل پہ لکھیے گا, یہ سکھوں کے لیے عبادت ہے. صحیح, ایسے ہی ٹرم سیوا کا پنجابی کا ورڈ ہے نا, سکھوں کے لیے عبادت ہے. تو وہ مجھے پرانا یاد آتا ہے کہ میں کرتارپور جایا کرتا تھا, تو
بیگم صاحبہ ساتھ ہوتی تھی تو ہمارا بڑا پیارا وہاں دوست بھائی جو فیملی اس کو کیئر ٹیک کر رہی ہے شروع سے, اندرجیت سنگھ. تو اندرجیت سنگھ کی سیوا کے بعد جب ہم گھر آتے تھے تو میری بیگم صاحبہ کہتی تھی کہ قاسم جیڑی سیوا اندر نے کر دیتی ہے وہ ساڈی سیوا کسی نے نہیں کی. بالکل, یعنی کہ وہ بھابی جی اور قدم رکھنے سے پہلے اس نے سوچنا کہ بہن نے کہاں پاؤں رکھنا ہے اور کیسے سرو کرنا ہے اور حیات آ رہی ہیں کیا اور کھلانا کیسے. کیا بات ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ یو آر سرونگ, مگر آپ کا طریقہ کار ایک اچھا اس میں کوئی بکرا گوشت نہیں کیونکہ ویجیٹیرینز سارے ہوتے ہیں, تو وہ کہہ لیجئے کہ اس میں سیوا کا انداز سیوا جو ہے نا وہ کمال کی چیز ہے. مجھے شاہ صاحب آپ کی باتوں سے ایک بات یاد آ گئی. میرے والد آیا کرتے تھے نا, تو میری والدہ نے کبھی کہنا کہ اچھا آپ کیا, کوئی لوگ آئیں گے نا مہمان, آپ کیا کھائیں گے, کیا کہتے پوچھنا نہیں ہوتا. جب کوئی آئے پہلے ٹھنڈا پانی لا کے دو, پھر چائے لا کے دو اور پھر کھانا سرو کرو. پوچھتے تھوڑی ہے کہ کیا کھانا ہے. میں نے ان گھروں میں بے برکتیاں دیکھی ہیں. میں نے ان گھروں میں سب کچھ, گاڑی بنگلہ, باہر کتے بندے ہوئے ہیں, گارڈ کھڑے ہیں, سب کچھ ہے, صرف مہمان نوازی نہیں ہے. اور اس گھر میں بے برکتی دیکھی ہے. میں نے چھوٹی چھوٹی کٹیا, 1.5 مرلے 2 مرلے کے گھر جس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. 3 ڈبوں میں سے وہ چھوارے نکال کے لے آئے ہیں, وہ جا کے خطائیاں نکال رہے ہیں, وہ لسیلے قسم کے رس کیک رس لے آئے ہیں, وہ جا کے کوئی ٹھنڈی ماٹھی سی چائے لے آئے ہیں, وہ ٹوٹی پرچ میں آپ کو پیش کرنے لگ پڑے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی صاحب جی آ گئے, مگر چہرے کے اوپر برکتیں دیکھی ہیں ایسے گھروں میں, ایسے گھروں میں برکتیں دیکھی ہیں. تو علم کا ایک ذریعہ کمپنی ہے جہاں سے میں نے شروع کیا, استاد کمپنی. ایک بات یاد رکھی, جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس کی عادتیں آپ میں چلی جاتی ہیں. بالکل, عادتیں امپورٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اسپینڈ ٹائم. اور اگلی بات بتا دوں, اگر اس سے آپ کو محبت ہو نا, اپنے استاد سے آپ کو لو ہے, پھر یہ علم کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے. بالکل, جیسے چوک ہوتی ہے نا, پائپ لائن چوک ہو جاتی ہے. پائپ لائن تو ہے لیکن چوک ہے. بالکل, وہ چوک ہوتی ہے ڈاؤٹ سے, شک سے, نفرت سے, سیلف کانفیڈنس کی کمی سے, کئی چیزوں سے. اگر آپ کا ایک فلو میں لو ہے, وہ ایک ایسا لو ہے جو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. کیا سمجھیے آپ, یعنی اس کو رول ماڈل سمجھنے لگ پڑے, آپ کے اندر وہ کریکٹر کہیں چلا گیا, وہ آپ کو پتہ نہیں لگا کہ کب ایسا ہوا ہے کہ آپ اس کی آنکھ سے دیکھنے لگ پڑے ہیں, آپ اس کے کان سے آپ کا انداز نظر بدل گیا. اور جو سب سے بڑا استاد ہوتا ہے نا, کمال کا استاد یا مرشد, یہ علم کا ذریعہ, وہ یہ عمل اتنا تیزی کے ساتھ کرتا ہے, یعنی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کب ایسا ہوا ہے. میری ذاتی زندگی میں اپنے 2 استادوں کا تذکرہ ضرور کروں گا جو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے حیات ہیں, سرفراز شاہ صاحب اور جسٹس انوار الحق صاحب. تو میرا دونوں کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ میں ان کی نفاست, ان کی بردباری, ان کا تدبر, ان کا کہیں لے کر چلنا معاملے کو, ان کا قربانی دینا سکھانا, ان کی اسٹریٹجی بنانا, ان کا مجھے اکوموڈیٹ کرنا, ان کا میری خوشیوں میں خوش ہونا, ان کا میری کامیابیوں پہ ہمیں دعوے سے کہنا ہے میرا پتر ہے, میرا پتر کامیاب ہو, فخر کرنا. تو یہ مثال لیجئے کہ چند دن پہلے کوئی اسائنمنٹس تھیں تو کچھ چیزیں میں نے ڈیسائیڈ کی, تو جسٹس صاحب میرے بورڈ کے بھی ممبر ہیں, تو میں اپنے انٹرنل معاملات اور اسٹریٹجیز بھی ان سے شیئر کرتا ہوں. اتنا خوبصورت میسج انہوں نے مجھے کیا کہ اللہ تجھے نئی منزلیں مبارک کرے. انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ ایک نئے ٹریک پہ جانے لگا. اب یہ جو ایک محبت کے ساتھ دعا دینا ہے. پھر جسٹس صاحب کا تو بڑا ہی خوبصورت جملہ, وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کو آپ دیکھتے ہیں وہ کر رہا ہے جو آپ کو کرنا تھا, لیکن وہ کر رہا ہے, وہ آپ کی ایکسٹینشن ہے. واو, تو وہ آپ کو اپنی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں. وہ جب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے, تو وہ آیا کرتے تھے, جب فاؤنڈیشن ایک دفعہ آئے تو انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ مجھے گلے لگا کے کہا کہ یار مجھے اب تو مرنے کا بھی مزہ آئے گا. کیوں؟ مجھے اپنی ایکسٹینشن مل گئی ہے. مجھے پتہ لگ گیا کہ میں چیف جسٹس ہو کے ریٹائر ہو جاؤں گا, لیکن ایکسٹینشن ہو جائے گی. ایک بندہ ہے دنیا میں ایسا جو وہ کر رہا ہے جو میں کرنا چاہتا تھا. یہ جو ایکسٹینشن ہے, یہ آپ کسی استاد سے, کسی مرشد کے پاس اس فلسفے کو بیٹھ کے سمجھ سکتے ہیں. علم کا بہت بڑا ذریعہ مشاہدہ ہے, آبزرویشن. آپ کی جو کین آبزرویشن ہے, جیسے مثال لیجئے کہ اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے آپ ہماری بڑی ایک وہ لاڈلی جو ایک محترمہ ٹیم ممبر ہیں, آپ ان کو کمنٹ کر رہی تھی, کچھ گائیڈ کر رہی تھی, تو وہ میں آپ کی آبزرویشن کو داد دیتا ہوں کہ کتنی کین آبزرویشن آپ کی تھی. آپ نے بالکل ایکوریٹ وہ بات کہی جو وہ شاید سننا بھی چاہ رہی ہوں اور میں بھی کہنا چاہ رہا ہوتا ہوں. تو یہ جو آبزرویشن ہے, یہ علم کا بہت بڑا ذریعہ. پوری کائنات کتاب ہے. بالکل آپ پڑھنا جانیں, ڈیکوڈ کرنا چاہیں, ہر چیز آپ کے سامنے
وہ آشکار ہونے لگ پڑتی ہے. علم کا بہت بڑا ذریعہ غور و خوض کرنا ہے, اپنے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. علم کا بہت بڑا ذریعہ کتابیں ہیں. علم کا بہت بڑا ذریعہ آج کل ایک نئی دنیا آ گئی. میں واک کرتا ہوں پارک میں, تو میرا بیٹا ایک دن مجھے کہنے لگا پاپا یہ سب نے دیکھیں لگائی ہوئی ہیں, تو گانے سن رہے ہوں گے. میں کہا میں گارنٹی سے کہتا ہوں بڑی دنیا اب کان پہ ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں, وہ پوڈ کاسٹ سنتے ہیں. بالکل صحیح. پوڈ کاسٹ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بالکل صحیح, جس سے آپ لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا, تجربہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے. کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھ کے لوگوں کے تجربے سے سیکھ لیں, لیکن جو تھپیڑے یا جو آپ کو ایکسپیرینسز ملتے ہیں خود سے کسی چیز میں کود کے, خود سے تجربہ کرنے کے, چاہے وہ آپ کے استاد نے آپ کو بتایا اور آپ نے پالش کی, یہ تجربہ کتنا ضروری ہوتا ہے جو آپ خود سے کر کے اپنی چیزوں کو سیکھتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں تو سیکھنا ہے ہی وہ جو آپ کا اپنا ہے, لیکن کیونکہ علم جو ہے وہ مستعار بھی مل جاتا ہے, کسی کے تجربے سے بھی مل جاتا ہے. کسی کا 70 سال کا تجربہ آپ کو 2 منٹ مل جاتا ہے. بالکل. کتاب دیکھیے نا, آپ مثال لیجئے, کسی کا 70 سال کا تجربہ ہے اور آپ کی عقیدت ہے اس سے, اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا ہے, وہ کہتا ہے صبر کرو. اچھا, آپ کہتے ہیں نہیں میں بے صبر ہوں, میرے سے رہا نہیں جا رہا, میں تو ایک سیکنڈ نہ لگے میں سب کچھ کر جاؤں. وہ کہتے ہیں نہیں صبر کرو. یہ جو صبر ہے تو میں گہرائی پیدا کرے گا. اس کا تجربہ ہے, اس کا 70 سال کا تجربہ. اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں نا ریلی, پھر ہم کوشچن نہیں کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو شعور ہوتا ہے یا جو لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے, یہ بالکل ایسی جیسے جوانی آتی ہے آپ کے اوپر, بالکل آپ کو محسوس ہوتا ہے جس طرح سے وہ آپ محسوس نہیں کر سکتے, بٹ لرننگ کا اور جو شعور کی بیداری ہے وہ ایک دم سے سامنے آتی ہے. آپ کو اپنی زندگی میں کب اس بات کا احساس ہوا کہ میری زندگی کا مقصد اپنے سے بڑھ کر دنیا کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا ہے؟ ابھی بھی طفل مکتب ہے اور ابھی بھی کچھ نہیں کیا, ابھی بھی خواب خیال لے کر چل رہے ہیں کچھ کرنا چاہیے. تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک گریجول ایک ارتقاء کا عمل ہے جو چلتے چلتے ایک فارم ہو گیا. انسان جو ایک سا نہیں رہتا وہی اصل میں انسان ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. یعنی ایک پرانا ہمارا دوست مجھے ملا, بڑا پیار کرنے والا, اس نے کہا پاجن تجھ تو بالکل ہی چینج ہو گئے ہو. میں نے کہا الحمدللہ. یہ تو اچھی بات ہے, کیونکہ جو بالکل ویسے کا ویسے ہی جو 20 سال تھا وہ تو گرو نہیں کر رہا. گرو کرنے والی چیز یاد رکھیے گا, وہ چینج ہوتی ہے, وہ اپ گریڈ ہوتی ہے, وہ اس میں بدلاؤ آتا ہے, اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. جزاک اللہ. بہت خوبصورتی سے جی آج اس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو ہوئی. سیکھنے کا جو شعور ہونا چاہیے یا پھر لرننگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہی آپ کو مکمل کرتا ہے, وہی آپ کو جو بھی کیوریوسٹیز ہوتی ہیں, جو تجسس ہوتا ہے, وہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی کا باعث ہوتا ہے. اور جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں اتنا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں کس قدر لا علم ہوں. اور جب اس طرح سے علم کی منزلوں کو آپ لے کر آگے بڑھیں گے, لرننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے اپنی زندگی لے کر بڑھیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر آپ خوبصورت اور فائدہ مند زندگی ثابت ہوگی آپ کے اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. رکتے ہیں آپ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان